خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 144 تک ایک ایک لفظ تجوید کے ساتھ سیکھ لیا ہے۔ اب آج ہمارا سبق ہوگا سٹارٹ آیت نمبر 145 145 ٹو آنورڈ، ٹھیک ہے۔ تو جو میرے نئے ناظرین کرام، نئے بہن بھائی جو اس چینل پر آئے ہیں، ان کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق اپلوڈ ہوتا ہے ویڈیو کی صورت میں۔ تو آپ اگر تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھیں، اور بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے انشاءاللہ آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، خود بھی سیکھیں گے بلکہ اوروں کو بھی انشاءاللہ سکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 145، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145، اور جو دوسرا پارہ ہے، دوسرا پارہ کا پہلا رکوع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا یعملون تک، آج ہم پڑھیں گے یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، وَلَئِنْ حمزہ نون زیر ان، نون ساکن ہے لیکن ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اور نہ کرنے کی وجہ ہے کہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو ہم یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، تَلَّذِينَ، ذال یا زیر ذی، نرمی سے پڑھیں گے ذال کو، تَلَّذِينَ اوتوا الکتاب، کتاب بکل آیت ما تبعوا، آیت تا دو میم زیر تم، تنوین ہے اور آگے میم مشدد ہے تو اس کو ہم غنہ کریں گے۔ آیت ما تبعوا قبلتک، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قاف با کے ساتھ مل رہا ہے اور با ساکن ہے تو یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف طا با جیم دال، یہ جو 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال، جن کا بنتا ہے قطب جدن، جب یہ لفظ آ جائے، ان میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے اور ساکن ہو رہا ہو تو پچھلا لفظ جب ساتھ ملتا ہے تو تب ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ اس کے ساتھ پچھلا لفظ مل رہا ہے نا، قاف با کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے ساکن۔ تو جب بھی ایسے حرف آئیں گے جب ساکن ہوں گے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ جیسے پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے قب، سمپلی نہیں پڑھیں گے، قب نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے قب، قب لا تک، قب لا تک نہیں پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے تو یعنی کہ قب لا تک پڑھیں گے، قب لا تک۔ اب یہاں پہ وقف ہے، جیم ہے، جائز ہے، اس کو ہم کریں تب بھی مسئلہ نہیں اور نہ کریں تب بھی نہیں، تو اب یہاں پہ ہم اس کو وقف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبلتک، وما، میم الف مد زبر ما، 2 سے 3 الف کے برابر یہ والا مد لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اب حمزہ نون زبر ان، اس پہ ہم اخفا کریں گے، اخفا ہے نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن، میم ساکن وہ والا جس کے بعد با ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو آواز کو ناک میں لے کے جا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ وما انت بتابع، عین 2 زیر عین، اب یہاں پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہے تو یہاں پہ بھی ہم اخفا کریں گے۔ بتابع قبلتہم، قبلتہم، قاف موٹا اور با کو ہم کریں گے قلقلہ، قبلتہم۔ وما بعضهم، بعضهم، با عین زبر با، عین حلق کے درمیان والے حصے سے اور ذرا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، با عین زبر ع، با عین زبر با۔ وما بعضهم، ضاد پیش ضو، ضاد کا جو مخرج ہے وہ زبان کی بائیں کروٹ کو آپ اوپر والی دالوں کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو تب صحیح طرح سے ضاد ادا ہوگا۔ وما بعضهم،
ہا میم پیش ہم، یہ والا میم سینے کے پاس سے اور حلق کے آخری حصے سے یہ والا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم، اب یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ میم ساکن ہے. بعضهم، میم ساکن کے بعد جب با آ جائے، میم ساکن یہ اس کے بعد با آ گیا تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے. وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ، عین دو زیر عین، یہاں پہ بھی ہم کریں گے اخفا کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہے تنوین آ گیا. بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْض، قِبْلَةَ بَعْض. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، وَلَئِ حمزہ زیری، یہ دیکھ لیں چھوٹا سا حمزہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، با عین زبر با، یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو مشکل، ان کی آپ نے زیادہ پریکٹس جہاں جہاں پہ آئیں، جیسے ضا، عین، ذال نرمی سے، عین کو تھوڑا سا اسپیشل طریقے سے، اس کے بعد ضاد ہے، یہ والے الفاظ جب بھی آئیں تو ان پہ آپ تھوڑا سا زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ، اب اہوا، یہ والا ہا سینے کے پاس سے اور حلق کے آخری حصے سے. واو الف مد زبر وا، 4 سے 5 الف کے برابر اس کو لمبا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اہواءہم، ہا میم پیش ہم، اب میم ساکن ہے، اس کے بعد میم پھر آگے میم کے ساتھ مل رہا ہے، اور اس کے بعد میم ساکن کے بعد دوبارہ با بھی آ رہا ہے، ادھر بھی غنہ ہے ادھر بھی غنہ ہے. اہواءہم من بعد ما جاءک، ما جاءک من العلم، علم، انک، انک نون مشدد، انک، یہاں پہ ہم کیا کریں گے غنہ کریں گے. انک اذا لمن الظالمین، لمن الظالمین. اور ضا کا مخرج آپ کو بتائیں کہ زبان کو سامنے والے جو دانت ہیں ان کے اوپر والے، سامنے کے جو اوپر والے دانت ہیں ان کے بیک سائڈ پہ جب لگائیں گے تو وا صحیح طرح سے ادا ہوگا. من الظالمین، الذین، الذین ذال میں سے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یعرفونہ کما یعرفون، یعرفون ابناءہم، حمزہ با زبر ابناءہم، اس کو ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے. حمزہ با زبر اب، نون الف مد زبر نا، ابناءہم. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، وَإِنَّ نون مشدد ہے، اس پہ غنہ کریں گے. فریقم، قاف دو میم زبر قم، قاف کو ایک تو موٹا کر کے پڑھیں گے، تنوین ہے، اس کے بعد اس پہ غنہ بھی کریں گے، میم مشدد ہے. فریقم منہم، اب منہم پڑھیں گے، اس کو منہم نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے. غنہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہ حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم اس پہ غنہ نہیں کریں گے. فریقم منہم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الحق، حمزہ لام زبر الحق، حق، قاف مشدد ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، حا حلق کے درمیانی حصے سے. الحق من ربک، من ربک فلا تکونن، نون زبر نن، نون زبر نہ، نن غنہ کریں گے نون مشدد پہ. فلا تکونن من الممترین. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا
فاستبقوا الخيرات فاستبقوا فاس سی ٹی کے بعد فاستبقوا الخيرات، قاف کو موٹا، خا بھی موٹا، اور را کھڑا زبر را پر کر کے پڑھیں گے اور لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے اس پہ. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے جب پیش یا زبر آ جائے تو پر پڑا جاتا ہے. بکم اللہ جمیعا جمیعا، ان اللہ، اس پہ ہم غنہ کریں گے نون پہ، نون مشدد ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر، حمزہ دو زیر، ان یہاں پہ کیا ہے تنوین ہے تو اس پہ ہم غنہ کریں گے. شیء قدیر. ومن حیث حیث ومن حیث خرجت، خا زبر خا، را زبر را، اور سا بھی نرمی سے. ہا کو، اس ہا کو ہم نے دھیان سے اس کو بھی سیکھنا ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی محنت ہوگی. ہا کو حالانکہ درمیانی حصے سے دوسرے ہا سے، یعنی کہ حیث، ومن حیث، ومن حیث نہیں پڑھیں گے، ومن حیث، حا یا زبر حیث، سا کو نرمی سے حیث خرجت، خا بھی موٹا، را بھی موٹا، را جیم زبر رج، خرجت، خراج جب پڑھیں گے جیم ہوگا قلقلہ، خرجت. فولی وجہک، وجہک، واو جیم زبر وج، جیم جو ہے ساکن ہے تو ہم اس کو قلقلہ کریں گے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، شین طا زبر شط، را لام زبر رال، طا بھی موٹا پڑھیں گے اور را بھی موٹا پڑھیں گے. طا کو ہم جب وقف، اس کو کیا کہتے ہیں ساکن ہو رہا ہے، طا جب ساکن ہو رہا ہے تو اس کو ہم قلقلہ بھی ساتھ ہی کریں گے. شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اس پہ ہم غنہ کریں گے، انہو پہ، ان پہ غنہ کریں گے، اس پہ نون مشدد ہے یہ والا، اور ہا الٹا پیش ہو، اس کو ہم لمبا کریں گے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ بِغَافِلٍ. اب دیکھ لیں، وَمَا اللَّهُ، لام موٹا پڑھیں گے، اللہ لفظ اللہ موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. وَمَا اللَّهُ، غائن کو بھی موٹا، بِغَافِلٍ، لام دو زیر لین، یعنی کہ یہ تنوین ہے، تنوین ہے لیکن اس پہ ہم غنہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کے بعد عین، لفظ عین آ گیا، عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے تو اس پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. بغافل عما، عین میم زبر عم، میم علی زبر ما، میم مشدد ہے، اس پہ ہم غنہ کریں گے. بغافل عما تعملون تعملون. ناظرین اکرام، اتنا سبق آج کے لیے ہمارا کافی ہے. اب ایک دفعہ ہم نے ایک ایک لفظ کر کے پڑھا ہے، اب دوسری دفعہ ہم پڑھیں گے اس کو روانگی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ آپ بغور سنیے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، خاص کر جو ان الفاظ کا جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے وا، ضاد، حا، ثا، ذال، یہ ان الفاظ کی آپ نے خاص طور پر پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ
ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔